آپ زبان پر لائے تب ہے، آپ زبان پر نہ لائے تب ہے۔ اللہ کا علم آپ مانے تب ہے، نہ مانے تب ہے، اس لیے کہ یہ بخشش نہیں ہے، یہ صفت ذات ہے، یہ صفت ذات ہے۔ دیکھو پھر یاد کرو، منتال حمد، کوئی نہیں رونا علم ہے مگر تیرا علم، مدت کچھ نہیں حمد کی مگر تیری مشیت۔ اب تو بات کرو گے نا، پہلے روز میں نے کہا تھا حمد کب سے ہے؟ مریا قبلی بعدی امامی فوقی تحتی، مجھ سے پہلے میرے بعد میرے ساتھ، کب تک ہے؟ جب تک اس کی مشیت ہے۔ کب سے ہے؟ جب سے اس کی مشیت ہے۔ اچھا تو مشیت کیا ہوتی ہے بھائیو؟ آسان کر کے کہو یہ بچے بھی، مشیت کہتے ہیں جو پروردگار چاہتا ہے نا اس کو مشیت کہتے ہیں، یعنی جہاں آپ کا اختیار کام نہ کرے آپ کہتے ہیں اللہ نے چاہا، یعنی آپ کا چاہنا ہار جاتا ہے، اس کا چاہنا غالب آ جاتا ہے۔ نہیں اچھا دیکھیے ایک آدمی مر جاتا ہے، اللہ نہ کرے ایک حادثہ ہو جاتا ہے کسی گھر میں، آپ جاتے ہیں دلاسا دیتے ہیں، صبر دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بھیا صبر کرو، مشیت یہی تھی۔ کیوں؟ ایک آدمی مر گیا ہے، ایک حادثہ ہو گیا ہے، ایک موت ہو گئی ہے، آپ نے کہا بھائی صبر کرو، مشیت یہی تھی، یعنی اللہ نے یہی چاہا تھا۔ اس بنیاد پر آج کا ملا یہ کہنے لگا اللہ ہی ہے، میرے ساتھ رہنا، جو مارتا ہے، اللہ ہی ہے جو زندہ کرتا ہے، کیونکہ یہ اس کی مشیت سے ہوتا ہے۔ اب میں آخری آیت پڑھ رہا ہوں، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تمہاری مشیت تو وہی ہے جو ہماری مشیت ہے، یعنی جو محمد و آل محمد چاہتے ہیں وہ اللہ چاہتا ہے۔ اس بنیاد پر میں نے یہ کہا مرتا وہی ہے جس کے لیے آل محمد چاہتے ہیں مر جائے۔ سبحان اللہ۔ اب انہوں نے کہا یہ شرک ہے، تو آج بتاؤں شرک کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ اچھا شرک کیا ہے؟ جو کام اللہ کرے اس کو مخلوق کی نسبت سے دیکھو گے تو یہ شرک ہے۔ دیکھیے پھر کہہ رہا ہوں بچے کنفیوز نہ ہو، فرمایا وہی ہوتا ہے کائنات میں جو میری مشیت ہوتی ہے پروردگار کی، اور فرمایا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، میری اور آل محمد کی مشیت ایک ہے، یعنی اگر اللہ نے چاہا کائنات بنے، یہ ملک محمد و آل محمد نے چاہا کائنات بنے، یہ سورج روزانہ نکلے مشیت آل محمد ہے، یہ آفتاب شام کو غروب کر جائے یہ مشیت آل محمد ہے، کبھی یہ آفتاب گہن میں آ جائے یہ مشیت آل محمد ہے، کسی کو زندگی مل جائے یہ مشیت آل محمد ہے۔ انہوں نے کہا یہ کام اللہ کے ہے تو ان کی بات صحیح ہے۔ دیکھو اپنی اپنی بات ہے، کوئی اللہ کی مشیت کو محدود کر دیتا ہے، کوئی اللہ کی مشیت کو محدود کر دیتا ہے، اور میں تو محمد و آل محمد کی مشیت کی کوئی حدود نہیں دیکھتا۔ اچھا بھائی کہنے لگے کہ اگر یہ سمجھا، یہ کہا کہ جو کام اللہ کرے وہ دوسرا کرے، لیکن ملا ولی من الظلم، ہم کہا جہاں عجز نہ ہو، وہ شرک ہے۔ چلیے مان لیا، قرآن میں سورہ ہے، آپ سب کو معلوم ہے، آیا تو قرآن زندوں کے لیے تھا، لیکن یہ سورہ وہ ہے جو مردوں پر بہت پڑھا جاتا ہے۔ یہ قسمت ایسی ہے ہماری، ہوش والے تو کچھ لیتے نہیں اس سے سبق، بے ہوش کو قرآن کی ہوا دیتے ہیں۔ جی صحیح بات ہے۔ اچھا تو یہ کون سا سورہ ہے؟ سورہ مبارکہ یاسین، پروردگار عالم
سب کی توفیقات میں اضافہ کرے، عالم عباس صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اور ظاہر ہے کہ میں کسی قسم کی ذاتی دعائیں کل تو مانگ ہی نہیں سکوں گا. اور جو بات عظیم یاسین صاحب نے کہی ہے نا، یہ میرے مولا کا احسان ہے. یہ آپ کا تعاون تھا کہ اس ادارے پر جو لوگ 2,500-3 ہزار روپے مہینے کی شکل میں تھا وہ ختم ہو گیا. کسی مجبوری کی بنا پر میں آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں کر رہا ہوں، میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن وہ وقت بھی آئے گا اور میں ان مومنین کا بھی تعارف کراؤں گا کہ جو اگر نہ ہوتے تو یہ پروجیکٹ ہونا کتنا مشکل ہو جاتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی وہی ہے جو اسی امر میں صرف ہو جائے. تو جو اپیل ہمارے عظیم یاسین صاحب نے کی تھی اس پر سنجیدگی سے توجہ دیجیے گا. اور جن مومنین نے ادارے کی مدد کی ان حالات میں ان مومنین کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو سرخرو کرنے میں بھی انتظامیہ کی مدد کیجیے گا. اچھا، اور میں انتظامیہ کا انتہائی شکر گزار ہوں، خاص طور پر ان مجالس میں جو ان دنوں منعقد ہو رہی ہیں، خصوصی طور پر جناب ظفر مہدی صاحب، ہمارے ڈاکٹر میر حسین صاحب، کہ جن کے تعاون سے اور جن کی فعالیت سے یہ ممکن ہو سکا کہ مجالس وقت پر شروع ہو جائیں، وقت پر ختم ہو جائیں. اور دیکھو، میں اپنے رفقا سے اختلاف کرتا ہوں، اس کلچر کو پروموٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم 7:30 کا اعلان کریں گے تو مجلس 8 بجے ہوگی. اتنے مسگراہ کے لوگوں کے ذہن میں 7:30 کا تو اعلان ہے. نہیں، آپ کی سنت یہ ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ تعلق اس سے ہے جس کی مشیت باری پہ نظر ہے. کیوں؟ دوسرے تو کر ہی نہیں سکتے تھے. کیوں نہیں کر سکتے تھے یہ کل بتاؤں گا. میں کہیے ابراہیم اور اسماعیل نے بھی جب کی صفات کی یہ کر سکتے تھے. تو اور سنو بات سورہ یاسین کی. اچھا، تو اس میں قرآن نے ذکر کیا بہت جلدی صرف 10 منٹ ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهُمُ الْمُرْسَلُونَ. یاد کرو قریے کے لوگوں کا واقعہ جب ان کے پاس رسول آئے. إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنَ، ہم نے ان کے پاس 2 رسول بھیجے. فَكَذَّبُوهُمَا، انہوں نے اس کو جھٹلایا. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے مدد کی تیسرے کے ذریعے سے. قَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، انہوں نے اپنی قوم سے کہا ہم رسول بن کے آئے ہیں. قوم نے کیا؟ قَالُوا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، تو ہماری طرح کے بشر ہو. مَا أَنزَلَ الرَّحْمَٰنُ مِن شَيْءٍ، الرحمان کے پاس سے کوئی چیز آئی نہیں ہے. تم ایسے کہہ رہا ہو إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ، خاکہ مدن تم جھوٹے ہو. تو ایک بات بتائیے، 2 نبی کون تھے؟ دیکھو مشیت پہ لے جا رہا ہوں آپ کو. یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ اللہ کی صفت کسی میں آ جائے تو شرک، میرے ساتھ رہنا بھائی. یہ 2 نبی کون تھے؟ تو یہ ایک تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام، ایک تھے حضرت یونس علیہ السلام. کچھ اور روایتیں بھی ہوں گی لیکن میں در منصور سے. تو یہ 2 نبی تھے، بھیجے گئے ایک ملک میں، ایک قریے میں. جب پہنچے انہوں نے آراز تبلیغ کیا. ایک روز بادشاہ کی سواری گزر رہی تھی، ان دونوں نے اللہ اکبر کہا. بادشاہ غضبناک ہوا اور اس کے حکم پر ان دونوں کو بت خانے میں قید کیا گیا. خیرو، قید خانے میں نہیں، بت خانے میں قید کیا گیا. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، اب اللہ نے تیسرا نبی بھیجا. کون؟ شمعون. اور شمعون وہاں پہنچتے ہیں اور شہر کے دروازے پر لوگ پوچھتے ہیں میں کیوں آیا ہوں؟ میں آیا ہوں بادشاہ کے پاس تاکہ بادشاہ کا مذہب قبول کر سکوں. بادشاہ ناراض ہوا ہے کس بات پر؟ دونوں سے تکبیر پر. یہ تیسرا جا کے کہہ رہا تاکہ بادشاہ کے ساتھ رہ کر میں بادشاہ کے مذہب پر عمل کر سکوں. ایک بات بتانا، بادشاہ کا مذہب کیا مذہب حقہ تھا؟ یہ اللہ کا بھیجا ہوا تیسرا نبی. میں آپ ساتھ نہیں ہوئی. یہ تیسرا نبی اس بادشاہ کے مذہب کی معاونت کرنے کے لیے کیوں جا رہا تھا؟ کیا جواب ہے؟ مفسرین کہتے ہیں اصل میں مسئلہ یہ نہیں تھا. مسئلہ یہ تھا کہ اگر شمعون اپنے مذہب کا اظہار کر دیتے تو
تو دو نبیوں کی حفاظت نہیں ہو سکتی تھی. ایک جملہ لیتے جاؤ, یہ دونوں نبی طفیلی ہیں محمد مصطفیٰ کی. اگر دو چھوٹے نبیوں کی حفاظت کے لیے کوئی اپنا ایمان چھپا لے تو نبی ابو طالب ایمان چھپا لے. اچھا, اب یہ شمول پہنچ جاتے ہیں دربار میں, بادشاہ سے دوستی ہو گئی, ہم مذہب پہ ہو گئے, بتائے ہم مذہب ہے, دوستی ہو گئی. ایک دن بت خانے میں جب گئے, اللہ اکبر, یعنی صرف رہے نہیں, بت خانے میں بھی جا رہے ہیں, تو بت خانے میں دو آدمیوں کو دیکھا. شمول تو جانتے یہ کون ہے, لیکن آپس میں معاملہ طے ہو گیا, نہ تم ہم کو پہچاننا نہ ہم تم کو پہچانیں گے. شمول نے جا کر کہا کہ بادشاہ یہ دو آدمی قید خانے میں کون ہے؟ کہا کہ یہ کافر ہے. ان کی نظر میں تو کافر ہے نا, اس لیے ہم نے ان کو بند کر دیا ہے. کہا کہ نہیں, یہ انصاف نہیں ہے, ان کی بات سننی تو چاہیے, یہ کہتے کیا ہے؟ یہ کافر کو رائے ہدایت پر لا رہے ہیں, تو لانا چاہیے توحید کے ساتھ. میرا ساتھ دیجیے نا بھائی, شرک کے ساتھ تو نہیں لانا چاہیے نا, لانا چاہیے ایمان کے ساتھ, نفاق کے ساتھ تو نہیں نا. شمول نے کہا کہ کوئی اندھا نہیں ہے تمہارے پاس؟ کہا کیوں؟ کہا ان کو بلا کے کہتے اگر ان کا مذہب سچا ہے تو نابینا کو بینائی دے دے. اب پوچھو مولویوں سے, نابینا کو بینائی کون دیتا ہے؟ جس چیز کو تم شرک کہہ رہے ہو, شمول اس کو بنیاد ایمان بنا رہے. کیا ایسی بات تو ہے, لیکن میرے پاس تو ایک ایسا بھی عجیب ہے کہ نابینا ہی نہیں, آنکھوں کے نشان بھی نہیں ہے. پتا نہیں بھائی روزے کا کتنا اثر آپ پر ہے. میرے پاس ایک ایسا عجیب بھی ہے, ابھی بھی نہیں پہنچا. کیا مطلب ہے بھائی؟ آنکھ ہے, بینائی نہیں ہے, یہ عجیب بات نہیں ہے, ہو سکتا ہے نا. آنکھ کا حلقہ ہی نہیں ہے, آنکھ کا نشان ہی نہیں ہے, تو شمول کہنے لگے یہ تو اور اچھی بات ہے. اس لیے ایمان کا اظہار ہوتا ہی اس سے ہے جو مظہر العجائب ہو. اللہ ٹھیک ہے, لے جاؤ, آ گیا وہ. اب چہرہ ہے, آنکھوں کے جو تھوڑا سا خم ہوتا ہے نا, یہ جو کرم ہوتا ہے, یہ بھی نہیں. بلاؤ ان دونوں کو, اگر ان کا مذہب سچا ہوا تو یہ اس کو بینائی دے دیں گے. آپ دیکھیے جس کس کو آپ شرک کہتے ہیں, شمول کہہ رہے اگر اسلام سچا ہے تو ولی کو اختیار ہے آنکھیں عطا کرنے کا. اچھا, تو انہوں نے کہا بھائی آگے دونوں, تو بڑے اطمینان سے دونوں نے مٹی کے تو ڈھیرے اٹھائے اور ان جگہوں پر رکھ دیے جہاں آنکھیں ہوتی ہیں. اس کے بعد ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے, آنکھیں بھی مل گئی, آنکھیں روشن بھی ہو گئی. شمول کہنے لگے یہاں تک تو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ان کے خدا میں کچھ طاقت ہے. یہ طاقت خدا نے دکھائی ہے, یہ نبی نے دکھائی ہے. وہی طاقت نبی کی ہے, اعتراف طاقت پروردگار کا ہے. اچھا, اب بادشاہ تو کسی حد تک مطمئن ہوتا جا رہا تھا, کیونکہ وقت ہوتا نا تو میں اس واقعے کو بہت کھول کے پڑھتا, تو بادشاہ مطمئن ہوتا جا رہا تھا. لیکن شمول نے کہا نہیں بادشاہ, ایسے بات نہیں بنے گی جب تک ان سے مردہ زندہ نہ کرا لیں. بھائی شمول تو حمد باری تعالیٰ کے ہر سنگ میر کو نصب کر رہے تھے, کب مردے کو زندہ کرا لیتے ہیں.
میں شمول میں کون سی بڑی بات ہے؟ اس سے پہلے موسیٰ نے زندہ کیے مردے، اس سے پہلے عیسیٰ نے کہا وہ اور بات ہے کہ مردہ سامنے رکھا ہو اور جا کے ٹھوکر مار دو زندہ کر دو، یہ اور بات ہے، یہ اور بات ہے۔ نہیں اور مجھے نہیں پتا آپ کیا سمجھے اور میں نے کیا کہا، لیکن صحیح ہوتا کیا ہے کہ ایک آدمی مر گیا، آپ نے کہا زندہ کرو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا یہ آدمی 10 سال پہلے مرا تھا، عیسیٰ اب زندہ کرو۔ شمعون نے کہا ان دونوں نبیوں سے کہ اگر تمہارا دین سچ ہے تو بادشاہ کا بیٹا جو 21 سال پہلے مرا ہے، تو 21 سال میں ہوتا کیا ہے؟ جسم گھر سڑ گیا، انسان تو خاک بن چکا ہوتا نا، اس کو زندہ کرو۔ کہ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ دو ایسے نبی کر رہے ہیں جن کو نبوت محمد عربی کی نبوت کے طفیل میں ملی ہے۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے عطا پر حمد کی ہے، ذات پر نہیں کی، اس لیے کہ سب کچھ ہے لیکن ہم کی انتہا مشیت ہے۔ بھائی ہم تو وہی کر سکتا تھا جو کبریائی کے پردوں میں جھانک سکے، اور جو کبریائی کے پردوں میں جھانک سکتا ہے وہ یہ نہیں کہتا 21 سال پہلے کون مرا ہے تو اس کو زندہ کروں، 21 سال بعد کون مرے گا کہ اس کی خبر دوں۔ وہ یہ کہتا ہے یہ میری ذوالفقار ہے جس کی نسل میں قیامت تک بھی مومن ہے، چھوڑتی جا گزرتی جا۔ بات واضح ہو گئی نا؟ یہ وہ نہیں جو نتیجے کا انتظار کرے، کیوں؟ اس لیے